السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے، آپ کی تمام مشکلات دور کرے، آپ کو ہر تکلیف سے دور رکھے اور آپ کو بہت ساری خوشیاں نصیب کرے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اینڈ ویلکم بیک ٹو نیو اینڈ ادر ولاگ۔ ابھی جی ہے صبح کا ٹائم 6 بج رہے تھے اور میرے نا بہت سارے کام تھے جو میں نے نہیں کیے کافی دنوں سے، کیونکہ میری اتنی ٹف روٹین ہو چکی ہے کہ میں نا گھر کے کسی کام کو نا ہاتھ نہیں لگا رہی۔ اور یہ ٹائم جو تھا نا نماز کے بعد، میں نے سوچا کہ بہت سارے کام ہیں جو کرنے ہیں تو بہنیں بھی اکیلی نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے کہا کہ اجوا کو میں نے اٹھایا اور پھر میں نے نا قالین دھونی تھی ایک اور ایک چٹائی دھونی تھی، تو میں نے کہا کہ اس کو دھوتی ہوں تاکہ نا کام جلدی جلدی سے نا وائنڈ اپ ہو جائے۔ اور چائے میں نے بنائی پہلے، اور پیڑے جب بنائے تو آٹا کافی نا ٹھنڈا تھا، تو میں نے کہا کہ اس کے انتظار کرنے سے اچھا ہے کہ میں نا پہلے یہ والا کام کر لوں۔ اے اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما جو صبر کرنے والا ہو، ایسی زبان جو شکر ادا کرنے والی ہو، اور ایسی روح جو تیرے ہر فیصلے پر راضی رہے، آمین۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم سب کسی نہ کسی دکھ، نقصان یا انتظار سے گزرتے ہیں، کبھی خواب ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی دل بدل جاتے ہیں، کبھی دعائیں وقت پر پوری نہیں ہوتی اور دل کہتا ہے اللہ سے کہ آخر کب تک۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھولتا نہیں ہے، وہ بس آزماتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تم صبر کرتے ہو یا ہار مان لیتے ہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت صرف تسلی نہیں بلکہ یقین کا پیغام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب رب ساتھ ہو تو دنیا کی کمی کیا معنی رکھتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک بزرگ کے گھر کی کئی دن سے نہ کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ بیوی نے کہا کہ کچھ مانگ لاؤ، بچے بھوکے ہیں۔ بزرگ نے کہا میں آج اللہ سے ہی مانگوں گا، کسی انسان سے نہیں۔ رات کو جب وہ سجدے میں گئے تو صرف یہ کہا کہ اے اللہ میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے، میں بے بس ہوں، تیری رضا چاہتا ہوں۔ تو جب صبح ہوئی اور ان کا دروازہ کھٹکھٹا اور باہر جب دیکھا تو ایک آدمی ٹھہرا تھا جس کے ہاتھ میں کھانا، کپڑے اور کچھ رقم تھی، اور اس نے کہا مجھے رات خواب میں کہا گیا کہ فلاں بندہ بھوکا ہے، اس کے لیے رزق لے جاؤ۔ یہ ہے صبر کا نتیجہ۔ جب تم کسی سے نہیں صرف اللہ سے مانگتے ہو تو وہ دلوں کو بدل کر بھی تم تک رزق، سکون اور عزت پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، ہاں وہ آزماتا ہے تاکہ تم دعا میں مضبوط ہو جاؤ، تاکہ تمہارے یہ یقین ٹوٹنے کے بجائے اور یقین اللہ پر گہرا ہو۔ تمہارے آنسو، تمہارا صبر، تمہاری خاموشی، سب اللہ کے علم میں ہے، بس تم صبر کرتے رہو، کیونکہ جس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اللہ نے اسے ہمیشہ کامیابی کے تاج سے نوازا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے صبر کو تو اپنی رحمت سے نوازتا ہے اور جن کے آنسو تیرے عرش تک پہنچ کر خوشخبری بن جاتے ہیں، آمین۔ یہاں پر جی میں بنا رہی ہوں ابو کے لیے ناشتہ، اور انہوں نے کہا کہ رات کو میں نے کچھ نہیں کھایا تھا تو مجھے نا انڈا بنا دو، تو میں نے کہا انڈا بناتی ہوں۔ اچھا نا مجھے یہ تھوڑا سا نا براؤن جو کر لیتے ہیں نا اس ٹکی والے انڈے کو، مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ میری بہن بناتی ہے لیکن اس میں نا مجھے کچا کچا سا ٹیسٹ آتا ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں خود بناؤں۔ ہاں کبھی سستی ہوتی ہے تو پھر اسے کہتی ہوں۔ اور صبح جو ہے نا ناشتہ، ویسے میں آج کل تھوڑا میرا معدے کا مسئلہ ہے تو میں نا انڈا وغیرہ یہ چیزیں نا نہیں کھا رہی، میں کوشش کرتی ہوں کہ کچھ ہلکا پھلکا سا کھا لوں۔ اچھا یہ جو ہے نا کپڑے میری اور ولیجہ کے الماری جو ہے نا وہ ایک ہیں، بس خانے جو ہے نا ہمارے وہ الگ الگ ہیں، تو یہ جو خانہ ہے نا الماری کا، یہ نا دروازہ یہ ہمارا نا ٹوٹ گیا تھا، تو کپڑے جو ہے نا کافی زیادہ پھیلے ہوئے تھے، تو میں نے کہا میں ان کو سمیٹ لیتی ہوں، کیونکہ آج تھی میری چھٹی، تو میں نے کہا جو میرے کام ہے نا وہ میں کر لوں سارے۔ یہاں پر آج ہم بنا رہے ہیں حلیم، تو یہاں پر ہم لوگ کاٹ رہے ہیں پیاز۔ میری بہن بہت مزے کے ڈشز بناتی ہیں، ایسے جیسے کوئی پروفیشنل شیف ہو ویسے بناتی ہے، اتنے اتنے کھانے ہوتے ہیں مطلب کوانٹٹی میں، لیکن ٹیسٹ ان کا کافی اچھا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ امی نے کہا کہ آج حلیم بناتے ہیں، میری چھٹی ہے اور کچھ مزے کا،
کیونکہ روز نا ابو میرے لے آتے ہیں سودا. اچھا ابو میرے نا میری ابو کی عادت ہے کہ وہ کال وغیرہ نہیں کرتے، بس جو ان کا سودا ان کو آسان لگے نا، جیسے کہ آلو گوشت ہوتا ہے یا پھر قیمہ آلو ہوتا ہے، تو وہ بس یہی چیزیں لے آتے ہیں. تو اس لیے امی نے کہا کہ آج نا ہم کچھ نیا بناتے ہیں. اچھا سب سے پہلے ہم نے پیاز کاٹا اور پیاز کو براؤن کیا آئل میں، ساتھ اس نے ڈال دیا گوشت، اور اس کو اب ہم اچھی طرح سے بھونیں گے. سارے مسالے وغیرہ بھی میں نے اس ویڈیو میں آپ کے لیے یہ ویڈیو تھوڑی سی لانگ کی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. اچھا یہاں پر یہ کٹ ہو رہے ہیں ٹماٹر، اور تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے کیونکہ جو ہے نا مسالہ نیچے سے لگ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ پانی ڈال کے نا تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اس کو. اچھا ہمارے گھر میں نا ہر سائز کا برتن ہے. ہم یہ جب بڑا پتیلا ہے اور اس سے چھوٹا ہے، پھر اس سے چھوٹا ہے، تو میری امی کو نا بڑا شوق ہے گھر کی چیزیں جمع کرنے کا. میرے نانا ابو جو ہے نا ان کو شوق ہوتا ہے نا، تو وہ نئی نئی چیزیں لے آتے تھے گھر کے. ہم جب ان کے گھر جاتے تھے نا، تو امی دیکھتی تھیں کہ یہ بھی ابا لے آئے، یہ بھی لے آئے. تو وہی شوق نا میری امی میں بھی ہے، تو وہ نا ہمارے گھر میں ہر چیز برابر رکھتی ہیں کہ مطلب کسی چیز کوئی چیز جو ہے نا وہ ہم کسی سے نہ مانگے، بس ہمارے گھر میں ہو. اچھا یہاں پر مسالے ڈالے ہیں، نمک مرچیں ہیں اور تھوڑی سی ہلدی ڈالی ہے. ساتھ میں ہم نے لہسن اور ادرک پیسا ہوا تھا وہ ڈالا ہے، اور اب ہم اس کو نا اچھے سے بھونیں گے. اجوا کا رزلٹ آ گیا ہے، تو اجوا نا سیکنڈ پوزیشن پہ آئی ہے، تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تھوڑا سا اس میں امپرومنٹ آئی ہے. تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گی. شکر ہے کہ یہ اب پڑھائی کی طرف نا توجہ دے رہی ہے، تھوڑی سی بڑی ہوتی جا رہی ہے نا، شاید اس کو عقل آتا جا رہا ہے. میں امی سے اکثر ہنس کے کہتی ہوں کہ امی بھائی اجوا جو ہے نا اس کا ذہن جو ہے نا یہ جیسے خود موٹی ہے نا، اس کا عقل بھی ویسے موٹا ہے. تو شاید اس بات کو نا اس نے دل پہ ہی لے لیا. یہاں پر جی ہم نے ڈالا ہے تھوڑا سا پانی، اور اس کو ہم جتنا بھی اچھی طرح سے بھونیں گے نا، ٹیسٹ اتنا اس کا مزے کا آئے گا. جیسے پلاؤ کو جتنی اچھی سے ہم بھنائی کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ ویسے مزے کا آتا ہے. اچھا یہاں پر ہم نے ڈالا اچار گوشت کا مسالہ. اچار گوشت کا ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے حلیم میں، اور اس سے نا ایک بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے. آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا اس ریسیپی کو، یہ بہت مزے کی ریسیپی ہے. اب ہم نے تھوڑا سا آئل بھی ڈالا ہے کیونکہ آئل جو ہے نا میری بہن کہہ رہی تھی کہ کم لگ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ تھوڑا سا اور آئل بھی ڈال لیتے ہیں. اور ساتھ نا پانی کے تھوڑے تھوڑے چھینٹے لگا رہے ہیں تاکہ یہ جو ہے نا مسالہ لگ نہ جائے نیچے سے. اور تھوڑا سا نا گرم مسالہ ہے یہ ہم نے ڈالا ہے. جب ہم میڈ میں ہوں گے نا بھنائی کرتے کرتے، جیسے آدھا ٹائم گزر جائے گا، تو اس کے بعد ہم نے گرم مسالہ ڈالنا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر سے ہم نے بھنائی کرنی ہے اچھی طرح سے. اور یہ ہم نے ڈالا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، گندم. ہاں ہم نا اس کو پریشر دے دیتے ہیں. پہلے تو ہم اکٹھا ڈال دیتے تھے، لیکن اس کو نا گلنے میں کافی ٹائم لگ جاتا تھا. یہ ذرا کوئک بن جاتی ہے، تو ہم نا اس کو اچھے سے وہ کرتے ہیں پریشر دے کے، اور بس پھر ہم اس کو بھون کے اور اچھی طرح سے مکس کر کے. اور اتنا مزے کا یہ بنتا ہے، اتنا گاڑھا گاڑھا سا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا، اور ٹیسٹ مزے کا ہوتا ہے اور گاڑھا گاڑھا سا بنتا ہے. اور آپ لوگوں کو سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر لیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ کل ملیں گے، زندگی رہی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.